بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الاسلام وجعلنا من قدام سنت نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ محترم ناظرین، کل کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے جو نکتہ، جو موضوع لے کر حاضر ہوا تھا، وہ موضوع کہ یوم عرفہ کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا خصوصیات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اس کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی سے منسلک آج جو موضوع ہے یوم النحر، یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن، عید الاضحیٰ، یہ جو دن آتا ہے اس کی کیا اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، میں انشاءاللہ اس کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اگر ہم دیکھیں تو یوم عرفہ کے اکثر فضائل یوم النحر میں یعنی 10 ذی الحجہ کو بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ یہ دن ان مہینوں میں سے ہے یا ان مہینوں میں آتا ہے جو کہ حرمت والے ہیں۔ اسی طرح یہ دن ان ایام میں سے آتا ہے جن کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے پاس بڑے اجر و ثواب کا کام ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دن ان ایام میں سے ایک ہے جن کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، کہا والفجر ولیال عشر۔ تو یہ عمومی فضیلت رہی اس دن کی جو کہ ہم عشرہ ذی الحجہ کا آخری دن یعنی یوم النحر، عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی دین میں، کسی بھی شریعت میں جہاں ایک انسان کو مختلف پریشانیاں آتی ہیں، جہاں ایک انسان کو تکالیف و مصائب پر آزمایا جاتا ہے، تو بالکل وہیں پر اسی دین میں، اسی مذہب میں، اسی فرقے میں اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے یا اسے اس بات کی بھی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے حدود میں رہ کر خوشیاں کو منائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے دعوت و تبلیغ کے غرض سے مدینۃ المنورہ پہنچے، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ ہوئی، کان لہم یومان یلعبون فیہما، تو اہل مدینہ، اہل یثرب 2 دنوں کو اپنے لیے خوشیوں کا دن، کھیل کود کا دن بنائے ہوئے رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قد ابدلکم یومین خیرا منہما یوم الفطر والاضحیٰ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ان 2 دنوں کو بدل دیا ہے، دیگر 2 دنوں میں بدل دیا ہے، اور وہ 2 دن ان دنوں سے بہتر ہیں، اور وہ 2 دن ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کو بانٹنے کی بات کہی ہے، لیکن کہا کہ یہ دن سب سے بہتر دن ہے۔ تو گویا یہ اعمال کے اعتبار سے بھی اچھے دن ہیں، اور دن کے اعتبار سے بھی تمام ادیان میں، تمام فرق میں سب سے اچھے دن پائے جاتے ہیں۔ اس دن کی جو سب سے بڑی خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں جانیں اللہ رب العالمین کے نذرانے میں پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ لیکن قربانی کرتے وقت ہمیں بہت سارے اوصاف کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہم یا لوگ بالعموم سوال یہ کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے، کن عیوب و نقائص سے پاک ہونا چاہیے، کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، لیکن
سب سے پہلے اس بات کو جان لیں، سب سے پہلے یہ بات کو تسلیم کر لیں کہ قربانی کا جانور جن اوصاف سے ہو نہ ہو، لیکن وہیں پر قربانی کرنے والے کی بھی بہت سارے اوصاف ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جس مال سے وہ قربانی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، وہ قربانی والا مال، جس مال سے وہ جانور خرید رہا ہے، وہ مال پاک و صاف ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے یہاں حلال و حرام کی تمیز کھو گئی ہے۔ مسلمان مال کمانے کی غرض سے، بہت جلد مالدار بننے کی غرض میں حلال و حرام کی تمیز کو کھو بیٹھا ہے، حرام و حلال کی تمیز کو کھو کر تمام طریقوں سے مال کو کمانا چاہتا ہے، اور انہی مال سے اللہ رب العالمین کا تقرب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مشہور و معروف حدیث جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لمبے سفر پر ہوتا ہے، بال پراگندہ ہوتے ہیں، اس پر پورے سفر کے آثار نظر آتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس کی پرورش و پرداخت ساری کی ساری حرام چیزیں ہیں، اس کا پہنا ہوا لباس حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، تو پھر ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوتی ہے؟ بالکل اسی طرح اگر ہم حلال و حرام کی تمیز کو کھو کر اگر حرام مال سے جانوروں کو خرید کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، تو کہاں سے اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہو، اس قربانی کا نذرانے کو اللہ رب العالمین خون اور گوشت کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے معبودان باطلہ اللہ رب العالمین کے یا ان کے معبود پر، اپنے معبود پر جو نذرانہ پیش کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ قربانی کا بعض حصہ وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جو تم قربانی کرتے ہو، جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہو، ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی خون اللہ رب العالمین کو پہنچنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی حاجت و ضرورت نہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے یا جس چیز کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ، کس مال سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، کہ اللہ رب العالمین نہ تمہارے جسموں کو اور نہ ہی تمہاری شکل و صورتوں کو دیکھتا ہے کہ کون کیسا ہے، کون کس نسل سے ہے، کون کتنا تر و تازہ ہے یا کون دبلا اور نحیف ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، آیا تمہارے اعمال سنت نبوی کے مطابق ہیں یا نہیں؟ جو تم قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو، اور حلال کمائی سے ہے کہ حرام کمائی سے ہے، وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی تم اپنے عمل میں کتنا اخلاص و للہیت رکھتے ہو، یہی چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ تو گویا یوم النحر کے دن، قربانی کے دن، جو سب سے اہم عبادت ہوتی ہے وہ قربانی کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دن یعنی یوم النحر کو، 10 ذی الحجہ کو، عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے خون بہانا ہے، یعنی خون بہانے سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دن کوئی بھی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہم قربانی کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اسی سلسلے کی مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم تمام کو اپنی قربانیوں میں اخلاص و للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔